अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा चिंग गोंग जो गुज़िश्ता कई हफ़्तों से पुरस्रार तौर पर गायब थे, आज उनको गैर मामूली तौर पर उनके ओहदे से हटा दिया गया है। ये इंटरनेशनल हेडलाइन है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो चिंग गोंग 57 साला एक कैरियर डिप्लोमेट थे। अपनी तैनाती से पहले वो चीन के सफ़ीर थे अमेरिका के अंदर, और उनके बारे में कहा जाता था कि वन ऑफ द बेस्ट नोन फेसेस ऑफ चाइनीज़ डिप्लोमेसी। और इनके बारे में ये भी कहा जाता था कि जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, उनके बहुत ये करीब समझे जाते थे। और पिछले साल दिसंबर में जब उनकी तैनाती हुई तो वो एक हैरान कुन भी फैसला था, क्योंकि आम तौर पर इतने जो यंग, दो कि उनकी 57 साल एज थी, लेकिन जो आम तौर पर इस तरह के जो बड़े ओहदे हैं चीन की अगर बात करें तो उसमें इससे ज़्यादा उम्र के लोग या सीजनड लोगों को ही लगाया जाता है। तो कंपैरेटिवली ये कहा जाता है कि जो सदर शी जिनपिंग हैं, उन्होंने एक यंग डिप्लोमेट को इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन 7 माह वो सिर्फ इस ओहदे पर फायज रहे, और इनके बारे में गुज़श्ता कई हफ्तों से मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थी, क्योंकि आखिरी मरतबा इनको जो पब्लिक में देखा गया वो 25 जून को देखा गया, जब बीजिंग के अंदर वहाँ पर कुछ जो गैर मुल्की सिफारतकार थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद अचानक से जो चीन के अब वो वज़ीर ख़ारजा नहीं रहे, मंजर आम से गायब हो गए। जब इंडोनेशिया के अंदर आसियान जो समिट हुआ, वहाँ पर भी मौजूद नहीं थे। तो जो चीन के हुक्काम हैं, उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो हेल्थ रीज़न्स की वजह से वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है, लेकिन वो बयान भी बाद में मंजर आम से गायब हो गया। और इवन चीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन हो रही थी कि आखिर जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वो अचानक मंजर आम से गायब कैसे हो गए हैं। आज सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक कर दी गई है कि जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं चिंग गैंग, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया, और उनकी जगह पर वैंग यी, जो इससे पहले वज़ीर ख़ारजा थे चीन के, 2013 से लेके 2022 तक वो चीन के वज़ीर ख़ारजा रहे, बड़े सीजन डिप्लोमेट हैं, उनको दोबारा से ये जो ज़िम्मेदारी है ये सौंप दी गई है, और वो चीन के वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं। अब जो सरकारी बयान जो भी जारी हुआ है, चीन की तरफ से कोई वजाहत नहीं की गई कि आखिर जो चीन के वज़ीर ख़ारजा को आखिर हटाया क्यों गया है, क्या वजूहात हैं, और वो अभी तक मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं आए। चीन की जो अगर आप सियासत या उनका जो तर्ज़ हुक्मरानी है वो देखें, तो इस तरह के चीन के हुकाम का पुरस्रार तौर पर गायब हो जाना कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी चीन के कई जो रहनुमा हैं इस तरीके से गायब हुए, और आम तौर पर वो दोबारा मंजर-ए-आम पर तभी आते हैं जब उनके ख़िलाफ़ या तो तहकीकात, करप्शन हो सकती है, या जो बाकी मामलात हैं वो मुकम्मल हो जाती हैं, या उनको सज़ा हो जाती है, और या एट टाइम्स कोई सज़ा भी नहीं होती, कोई तहकीकात भी नहीं होती, और कोई इस तरह की वजाहत भी सामने नहीं आती, और जो चीन के इस तरह के लीडर हैं वो दोबारा एक नॉर्मल लाइफ शुरू कर देते हैं। और उसकी एक मिसाल जो है, जो मौजूदा सदर हैं चीन के प्रेसिडेंट शी, जब 2012 में वो पहली मरतबा चीन के सदर बने, तो सदर बनने से पहले कोई 15 रोज़ के लिए वो पुरस्रार तौर पर गायब हो गए थे, और उसकी भी कोई वजाहत आज तक सामने नहीं आई। लेकिन जब वो दोबारा मंजर-ए-आम पर आए और उसके बाद चीन के वो सदर बन गए। लेकिन जहाँ तक मौजूदा जो ये वज़ीर ख़ारजा हैं चीन के, जिनको ओहदे से हटाया गया है, मुख्तलिफ जो इस वक्त अफ़वाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, दो कि हतमी तौर पर जो चीन की हुकूमत है उन्होंने कोई तस्दीक नहीं की। 2-3 तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। एक करप्शन की बात की जा रही है कि शायद कुछ करप्शन के इल्ज़ामात हैं, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये कहा जा रहा है कि उनको इसलिए उनके ओहदे से हटाया गया क्योंकि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, यानी कि गैर इज़दवाजी ताल्लुकात थे। ये अफ़वाहें जो हैं इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि ये एक बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनको ओहदे से उनके हटा दिया गया। अब ये बहुत आई थिंक सिग्निफिकेंट इस लिहाज से डेवलपमेंट है कि अगर वाकई ये बात सच्ची है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उनके ओहदे से हटाया गया है, इससे एक बात ये भी रिफ्लेक्ट होती है
دو کہ جتنا میں نے پڑھا ہے کہ چین کے اندر جو اڈلٹری ہے یا اس طرح کے جنسی تعلقات رکھنا کوئی شاید کرائم نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر اسے برا سمجھا جاتا ہے، اور خاص کر کے جو بڑے عہدوں پر لوگ فائز ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کیریکٹر جو ہے وہ امپیکیبل ہونا چاہیے، اور ان کا کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت آئی تھنک ایک لحاظ سے عجیب بات بھی ہے۔ چائنا از اے کمیونسٹ کنٹری، لیکن وہاں پر جو اخلاقی معیار انہوں نے سیٹ کر رکھے ہیں شاید آپ کو پاکستان میں بھی اس طرح کے نظر نہیں آتے، اور اگر ان کو ایکسٹرا میرٹل افیئر کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے تو یقینی طور پر یہ ایک سگنیفیکنٹ اس لحاظ سے بات ہے، کیونکہ عام طور پر ایون مغرب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کی جو پرسنل لائف ہے شاید اس پر اتنا کامنٹ نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کا کوئی اس طرح کی پرسنل لائف ہے بھی تو اس میں جو ریاست ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتی، لیکن جہاں تک چین کی بات ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے خیال میں اتنے بڑے عہدے پر جو بھی شخص فائز ہو اس کو اس طرح کی جو بھی غیر اخلاقی حرکتیں ہیں اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹرا میرٹل افیئر ان کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس اعتبار سے آئی تھنک دو کی ڈیٹیل ابھی تک بالکل سامنے نہیں آئی، لیکن دو ہی چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ یا تو کرپشن کی وجہ سے یا ایکسٹرا میرٹل افیئر کی وجہ سے ان کو ان کے اس عہدے سے ہٹایا گیا ہے، اور اس لیے بھی کیونکہ یہ فیصلہ حیران کن ہے۔ جو یہ چین کے جو اب جو ان کو ہٹا دیے گئے اس عہدے سے وزیر خارجہ، وہ پریزیڈنٹ شی کے بہت وہ قریب سمجھے جاتے تھے، اور اتنا قریب ہونے کی وجہ سے ہی ان کی جو رائز ہے بڑی ریپڈلی ہوئی۔ وہ ڈپلومیٹ تھے، پھر چین کے سفیر تھے امریکہ کے اندر، اور پھر ان کو ود ان نو ٹائم جو ہے جو وزارت خارجہ کا قلمدان جو ہے وہ سونپ دیا گیا، اور چین کا وزیر خارجہ جو ہے بننا اٹ از ناٹ اے جوک، کیونکہ چین اب ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اور ان کا جو فٹ پرنٹ ہے دنیا کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اس لیے جو بھی چین کا وزیر خارجہ ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنل لائم لائٹ کے اندر رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 7 ماہ کے اندر ہی جو پریزیڈنٹ شی کی چوائس تھی اس فیصلے کو ریورس کرنا، یہ بھی آئی تھنک اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں آئی تھنک دیٹ از کہ اگر کسی کو واقع میں چین کے وزیر خارجہ کو صرف اس وجہ سے ہٹایا گیا ہے کہ ان کے غیر ازدواجی تعلقات تھے، تو میرے خیال میں پاکستان کی اگر بات کریں، اگر چین جیسا معیار پاکستان میں ہی لاگو کیا جائے تو میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، لیکن پاکستان کے اندر شاید بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ منظر عام سے غائب ہو جائیں اور وہ سیاست میں حصہ نہ لے سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے جو نام ہیں سیاست کے اندر، کسی کا میں نام نہیں لوں گا، ان پر یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ ان کے غیر ازدواجی تعلقات رہے ہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر آف کورس یہ میرے خیال میں یہ ڈیبیٹ ہوتی بھی رہتی ہے، اور آبویسلی یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ بھی ہے کہ اگر ایک پولیٹیشین ہی کیوں نہ ہو یا جو بھی شخص ہے اس کی ایک اپنی ذاتی زندگی بھی ہے، لیکن اگر آپ چین کی بات کریں تو ان کا معیار بالکل الگ ہے، اور آئی تھنک اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ اگر کوئی عام شخص ہے اس کی اپنی ایک ذاتی زندگی ہے، اس پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ریاست کا کوئی اس پر رول نہیں بنتا، لیکن جو اہم عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، نہ صرف سیاستدان ہوں یا کوئی بھی اہم عہدہ سرکاری کسی کے پاس بھی ہو، جو آپ کے جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہوں، تو شاید ان کے لیے یہ معیار ہونا کہ وہ اس طرح کے کسی افیئر میں نہ پڑیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے جو ملک کے مفادات ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں ان کے ساتھ بھی لنکڈ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے افیئر آپ کے ہوں گے تو یو نیور نو، آپ بڑے عہدے پر فائز ہیں تو کل کوئی بھی آپ کو جو آپ کے مخالفین ہیں وہ اس طریقے سے آپ کو ٹریپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جو مخالف قوتیں ہیں وہ جسے ایک ٹرم بھی یوز ہوتی ہے کہ ہنی ٹریپ، کہ کس طریقے سے خواتین کے ذریعے جو ٹریپ کیا جاتا ہے بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز لوگ ہیں، اور ان سے پھر جو اہم معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ تو چین کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا کلوز سوسائٹی ہے، اور جو ان کی گورنمنٹ کی ورکنگ ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ویسٹ ہے اس کا ہمیشہ سے ایک کوشش رہتی ہے کہ ان کے جو سسٹم کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے وہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کریں،
تو شاید جو بھی ان عہدوں پر لوگ فائز ہوتے ہیں تو کوشش چین کی جو اتھارٹیز ہیں ان کی یہی ہوتی ہے کہ ان کا معیار اس طرح کا ہو کہ یا ان کا کریکٹر اس طریقے کا ہو کہ وہ اس طریقے سے جلدی جو ہے وہ مروب نہ ہو. تو یہ آئی تھنک ایک ریزن ہو سکتی ہے. بہرحال یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور انٹرنیشنل ہیڈ لائن اسی وجہ سے آپ کو یہ میں نظر آ رہی ہے خبر. اور ظاہر ہے کہ آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایونچولی کیا جو چین کی حکومت ہے مزید کو تفصیلات فراہم کرے گی یا پھر اتنی اناؤنسمنٹ کے بعد وہ فردر کچھ نہیں کہے گی, یا مزید اس حوالے سے کوئی اطلاع سامنے آتی ہے کہ آخر جو یہ وزیر خارجہ جن کو ہٹایا گیا ہے اتنی جلدی ان کو کیوں ہٹایا گیا اور آخر اصل وجہ کیا تھی. جیسے میں نے کہا کہ جو اس وقت اسپیکولیشنز ہیں یا تو کرپشن کی وجہ سے یا پھر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ازدواجی تعلقات کی وجہ سے ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.